میں نے جب اس کی حالت دیکھی تو میرے رونگٹے کھڑے ہو گئے، کیونکہ اس کی حالت بہت ہی قابل رحم تھی اور میرے ہاتھ پاؤں کانپنا شروع ہو گئے اور میں نے اپنی نظریں اس سے ہٹا لیں اور میرے میں اتنی سکت نہ تھی کہ میں اس کے قریب جا سکوں یا اس پہ ہوئے ظلم کو دیکھ سکوں۔ ابھی میں ساری صورتحال سمجھنے کی کوشش کر رہا تھا کہ ایک ڈاکٹر ایمرجنسی روم میں داخل ہوا اور اس نے پہلے اسٹریچر پر لیٹے ہوئے وجود کو دیکھا اور اس کے بعد اس کے چہرے پر گھبراہٹ طاری ہو گئی۔ اس کے بعد اس نے مجھے ایمرجنسی روم سے باہر چلے جانے کو کہا، تو میں اس کی بات سن کر حیران ہوا کہ وہ مجھے باہر جانے کا کیوں کہہ رہا ہے، حالانکہ اسے اس کام میں میری مدد کی ضرورت پیش آنے والی ہے۔ تو پھر میں نے حیرت سے اس کی طرف دیکھا تو اس نے اپنی گھبراہٹ پر قابو پاتے ہوئے کہا کہ تم نے اس کے بارے میں کسی سے ذکر نہیں کرنا، میں خود ہی سب کچھ دیکھ لوں گا۔ میں اس کی بات سنتے ہوئے ایمرجنسی روم سے باہر نکل آیا۔ میرا نام ذیشان ہے اور میں بچپن ہی سے ذہین تھا اور ہم دو ہی بھائی تھے۔ میرے والدین کا بچپن سے خواب تھا کہ ان کے بچے اعلیٰ تعلیم یافتہ ہوں، اس لیے انہوں نے شروع سے ہی ہمارے دماغ میں یہ بات ڈالی ہوئی تھی کہ پڑھ لکھ کر جو تم لوگوں کا دل چاہے وہ بننا۔ میرے والدین بھی ڈاکٹر تھے تو ہم دونوں بھائیوں کا بھی انہی کی طرح ڈاکٹر بننے کا ارادہ تھا، اس لیے میں نے بچپن ہی سے اپنے لیے ڈاکٹر بننے کا خواب دیکھا اور اس خواب کو پورا کرنے کے لیے میں دن رات محنت کر رہا تھا، اور اس محنت کا نتیجہ یہ نکلا کہ میری FSC میں میرے بہت اچھے نمبر آ گئے اور میں میڈیکل کے ٹیسٹ میں بھی پاس ہو گیا، اور اس طرح میرا میڈیکل کالج میں بھی ایڈمیشن ہو گیا اور میری خوشی کی کوئی انتہا نہ رہی، کیونکہ میں اپنا خواب پورا کرنے کے بہت ہی قریب تھا۔ لیکن اس کے لیے مجھے مزید محنت درکار تھی اور میرے والدین نے مجھے ڈھیروں دعائیں دیں۔ اس طرح میں اپنے خواب کی تکمیل کے لیے سر توڑ کوشش کرنے لگا۔ نئی جگہ، نئے ماحول میں خود کو ایڈجسٹ کرنے کی بہت کوشش کر رہا تھا۔ اس کے لیے مجھے کافی مشکلات کا سامنا بھی کرنا پڑ رہا تھا۔ میں جس کلاس میں جہاں میں پڑھتا تھا اسی کلاس میں ایک لڑکی تھی جو بہت ہی الگ تھلگ بیٹھی رہتی، نہ ہی کسی سے کوئی بات چیت کرتی۔ میں نے اسے ہمیشہ کتابوں میں ہی سر جھکائے دیکھا۔ اس کے بارے میں ایک اچھی بات لگی، وہ یہ تھی کہ وہ اپنے سر کو ہمیشہ ڈھانپ کر رکھتی، سر کو کبھی بھی اسکارف سے بغیر نہ رکھا۔ شاید یہی وجہ تھی کہ میں اس کی طرف متوجہ ہو جاتا تھا، لیکن جب بھی کوئی استاد اس سے کسی چیز کے بارے میں سوال پوچھتا تو وہ فوراً ہی جواب دیتی اور میں بھی اس کی ذہانت کا معترف ہو گیا۔ ایک دن کلاس میں لیکچر ختم ہونے کے بعد سب اسٹوڈنٹ باہر نکل رہے تھے، وہ بھی ان کے درمیان تھی کہ ایک دم سے کسی نے اس کے سر سے اس کا اسکارف کھینچا اور اتنی دیر میں اس کے منہ سے چیخ برآمد ہوئی، اور میں نے گردن موڑ کے دیکھا تو اس کا سر سے اس کا اسکارف اترا ہوا تھا اور اس کی آنکھیں آنسوؤں سے بھری ہوئی تھیں۔ مجھے اس کی آنکھوں میں آنسو دیکھ کے ایسا محسوس ہوا کہ یہ آنسو میرے دل پر گر رہے ہیں، اور میں اپنے دل کی کیفیت سمجھ نہیں پا رہا تھا کہ میں دوڑتا ہوا اس کے پاس گیا اور اس کا اسکارف زمین سے پکڑا اور اس کے سر پہ رکھ دیا۔ اس نے شکریہ بھری نظروں سے میری طرف دیکھا اور ان نظروں میں ایسا کچھ تھا کہ میں ان نظروں کا دیوانہ ہو گیا، اور میں پلک جھپکائے بغیر اس کی طرف ہی دیکھتا رہا کہ اس نے اپنی کانپتی ہوئی آواز میں مجھے شکریہ ادا کیا۔ تو میں ایک دم سے ہوش میں آیا۔ میں نے آج اس کو نگاہ بھر کے دیکھا تھا، جیسے وہ خوبصورت تھی ویسے ہی اس کی آواز بھی اسی کی طرح خوبصورت اور دلکش تھی۔ میں نے اس سے پوچھا کہ آپ ٹھیک ہیں، تو اس نے سر ہلا کر اس بات کا جواب دیا، لیکن اس کا جسم کانپ رہا تھا، اور میں نے اسے کہا کہ آپ ادھر ایک طرف بینچ پر بیٹھ جائیں۔ میں نے اس سے پانی کی بوتل دی اور اس نے تھوڑا سا پانی پیا، اور میں اس کے پاس تب تک کھڑا رہا جب تک وہ مکمل طور پر پرسکون نہ ہو گئی۔ تھوڑی دیر کے بعد اس نے اپنے بیگ اور کتابیں اٹھائیں اور چلنے لگی۔ تو میں نے اس سے پوچھا کہ آپ ٹھیک ہیں؟ تو اس نے ہلکی آواز میں جواب دیا کہ جی میں ٹھیک ہوں، اور آپ کا بہت بہت شکریہ۔ اس طرح وہ ایک طرف چل دی اور میں اس کی طرف تب تک دیکھتا رہا جب تک وہ نظروں سے اوجھل نہ ہو گئی۔ اسی طرح دن گزرتے رہے اور میں بھی اپنی پڑھائی میں مصروف ہو گیا، اور میں نے اس سے بات کرنے کی کوشش کی، لیکن اس نے ایک دو لفظوں کے علاوہ کسی بات کا جواب نہ دیا۔ لیکن اس دن کے واقعے کے بعد میں جب بھی وہ کلاس میں ہوتی یا یونیورسٹی میں جہاں بھی ہوتی تو میں اس کے آس پاس رہتا تھا کہ وہ میری نظروں کے سامنے رہے۔ میں بلا ارادہ اس کی حفاظت کرتا تھا، لیکن ایک دن یونیورسٹی سے گھر واپس آتے ہوئے میں نے دیکھا کہ وہ لڑکی انیسا کسی گاڑی میں بیٹھ رہی ہے، اور وہ گاڑی کسی اور کی نہیں بلکہ ہماری یونیورسٹی کے ایک ڈاکٹر صاحب کی تھی جو اکثر لیکچر دینے کے لیے یونیورسٹی آیا کرتے تھے۔ میں حیران ہوا کہ وہ اس گاڑی میں کیوں بیٹھ رہی ہے۔ میں بھی با ارادہ اس کی گاڑی کا پیچھا کرنے لگا اور گاڑی ڈاکٹر کے گھر کے گیٹ کے سامنے رکی، اور انیسا اس گاڑی سے اترتی ہوئی اس گھر کے اندر داخل ہو گئی۔ میں حیران ہوا کہ وہ ڈاکٹر کے گھر میں کیا کر رہی ہے۔ ہو سکتا ہے ان کے آپس میں کوئی رشتہ ہو،
کیونکہ کوئی طالب علم اپنے استاد کے گھر سے ایسے کیسے آ سکتا ہے؟ تو میں نے چوکیدار سے اس کے بارے میں سوال پوچھا، لیکن میں سوال پوچھتے ہوئے ہچکچا رہا تھا۔ لیکن میں نے ہمت کرتے ہوئے اس سے پوچھا کہ یہ جو ابھی گئے ہیں وہ آپس میں کیا لگتے ہیں؟ تو اس نے کہا کہ یہ دونوں باپ بیٹی ہیں۔ میں نے جب یہ بات سنی تو میرا منہ حیرت سے کھل گیا، کیونکہ آج تک میں نے ان دونوں کو آپس میں بات چیت کرتے ہوئے ہرگز نہ دیکھا تھا۔ ابھی میں بات کر کے واپس جانے ہی لگا تھا کہ وہی ڈاکٹر اپنے گیٹ سے باہر نکلا تو میں شرمندگی سے سر جھکا لیا کہ وہ کیا سوچتے ہوں گے کہ میں ان کا پیچھا کرتے ہوئے ان کے گھر تک آ گیا۔ تو انہوں نے مسکرا کر مجھے اپنے گھر میں آنے کی دعوت دی، لیکن میں نے ان سے کہا کہ میں ادھر اپنے کسی دوست سے ملنے آیا تھا، اور یہ جھوٹ میرے منہ سے خود بخود ہی ادا ہو گیا۔ لیکن دل میں مجھے اس بات پر شدید شرمندگی ہو رہی تھی۔ لیکن ڈاکٹر نے زبردستی مجھے اپنے گھر میں لے گئے اور مجھے ڈرائنگ روم میں بٹھایا۔ میں حیرانگی سے ان کے گھر کو دیکھ رہا تھا کہ یہ آج کیا ہونے جا رہا ہے۔ شاید وہ مجھے اس بات پر ڈانٹتے، لیکن کچھ دیر کے بعد وہ دوبارہ آئے اور انہوں نے مجھ سے کہا کہ میں تمہارا اس دن کی بات پر شکریہ ادا کرتا ہوں جب تم نے میری بیٹی کو بھرے مجمع میں اس کا اسکارف دیا اور اس کی حفاظت کی اور اس کے پردے کا خیال رکھا اور اسے بے آبرو ہونے سے بچا لیا۔ میں نے ڈاکٹر کو شکریہ ادا کرتے ہوئے دیکھا تو میں نے ان سے کہا کہ آپ کو شکریہ ادا کرنے کی کوئی ضرورت نہیں۔ آپ کی بیٹی کی جگہ کوئی اور بھی لڑکی ہوتی تو میں اس کے ساتھ بھی ایسا ہی سلوک کرتا۔ لیکن میں نے ان سے کہا کہ مجھے آپ کے اور اس کے رشتے کے بارے میں معلوم نہیں تھا۔ تو انہوں نے کہا کہ میں نہیں چاہتا تھا کہ کوئی میرے اور میری بیٹی کے رشتے کے بارے میں جانے اور اسے خاص اہمیت دے۔ میں اسے ایک عام طالب علم کے طور پر ہی تعلیم دلوانا چاہتا تھا۔ میں نے جب ڈاکٹر کی بات سنی تو مجھے یہ بات ان کی اچھی لگی۔ تھوڑی دیر کے بعد میں نے ان سے اجازت مانگی تو انہوں نے کہا کہ تم مجھے نیک، شریف اور ذہین لگتے ہو، اب تو ہماری اکثر ملاقات ہوتی رہے گی۔ میں کچھ دیر بیٹھ کر وہاں سے آ گیا، لیکن میرے ذہن میں انیسہ کا ہی چہرہ گھومتا رہا۔ میں اپنے دل کی بدلتی ہوئی کیفیت سے پریشان ہو رہا تھا کہ ابھی تو میں نے اپنے لیے بہت سے خواب دیکھے تھے جو میں نے پورا کرنے تھے، جس کے لیے ان کو پورا کرنے کے لیے ابھی میں اپنی عملی زندگی میں قدم نہیں رکھنا چاہتا تھا۔ لیکن میرے دل میں بدلتے ہوئے جذبات مجھے اپنی عملی زندگی میں قدم رکھنے پر مجبور کر رہے تھے۔ لیکن فی الحال میں نے اپنے آپ کو اپنی ڈگری حاصل کرنے تک روکے رکھا۔ اسی طرح وقت گزرتا رہا اور میں نے اپنی MBBS کے 5 سال مکمل کر لیے، اور اب کسی حد تک انیسہ اور میرے درمیان بات چیت ہونا شروع ہو چکی تھی۔ اب بھی وہ اکثر زیادہ بات کرنے میں ہچکچا جاتی، لیکن پہلے سے زیادہ اس کے رویے میں فرق آ چکا تھا۔ میں بھی اکثر انیسہ کے والد ڈاکٹر سے ملنے کے لیے ان کے گھر چلا جاتا۔ انیسہ اور اس کی فیملی کسی گاؤں سے تعلق رکھتے تھے، لیکن ان کے والد ڈاکٹر صاحب اپنی نوکری اور بچوں کی تعلیم کے لیے شہر آئے ہوئے تھے، اور ان کے گھر میں جو بھی ملازمین تھے وہ ان کے گاؤں سے ہی تعلق رکھتے تھے۔ انیسہ کے گھر میں ایک 13 سال کی بچی گھوم رہی تھی، تو میں حیران ہوا کہ انیسہ کی چھوٹی بہن ہوگی، کیونکہ وہ دکھنے میں بہت ہی خوبصورت اور معصوم دکھائی دے رہی تھی۔ میں نے انیسہ سے پوچھا کہ یہ کون ہے؟ تو اس نے کہا کہ یہ ہمارے گھر میں ملازمہ ہے اور یہ اس کی بیٹی ہے، یہ ہمارے گھر میں ہی رہتی ہے۔ انیسہ کا اس کے ساتھ رویہ بالکل بھی ملازمین جیسا نہیں تھا، بلکہ وہ اس کے کھانے پینے کا اور اس کی پڑھائی کے بارے میں اس سے پوچھ رہی تھی۔ میں نے اس سے اس بچی کا نام پوچھا تو اس نے اپنا نام نور بتایا۔ مجھے اس کا نام اس کے مطابق بالکل ٹھیک لگا۔ میں جب بھی انیسہ کے گھر جاتا تو نور کے لیے کچھ نہ کچھ لے جاتا، کبھی چاکلیٹ اور کبھی بسکٹ وغیرہ۔ تو چیزیں دیکھ کر وہ بہت خوش ہوتی اور مجھے ہمیشہ بھائی کہہ کے پکارتی، کیونکہ شروع سے ہی ہماری بھی کوئی بہن نہیں تھی، تو مجھے اس کا خود کو بھائی کہنا بہت ہی اچھا لگتا۔ اس طرح میری اور انیسہ کے درمیان انڈرسٹینڈنگ بڑھتی گئی، لیکن وہ ابھی مجھ سے ایک حد کے فاصلے تک رہتی تھی، لیکن میرے دل میں اس کے لیے کیفیت بدل گئی تھی۔ میں نے اپنے دل میں مکمل ارادہ بنا لیا کہ جیسے ہی میں اپنی پڑھائی سے فارغ ہوں گا تو میں اپنے گھر والوں سے انیسہ کے بارے میں بات کروں گا۔ لیکن اس سے پہلے میں انیسہ سے اس کی مرضی پوچھنا چاہتا تھا، اس لیے ایک دو دفعہ میں نے اس کی مرضی جاننے کی کوشش کی، لیکن انیسہ نے جھجک میں مجھے کوئی بھی جواب نہ دیا، بس یہ کہتی کہ ابھی میں اپنی پڑھائی میں مصروف ہوں، اور ویسے بھی اس بات کا فیصلہ ہمارے گھر کے اور خاندان کے بڑے لوگ کرتے ہیں، ہمیں ان کے متعلق سوچنے کے لیے اجازت نہیں ہے۔ میں نے جب انیسہ کی بات سنی تو مجھے یہ بات بہت ہی عجیب لگی کہ اتنے پڑھے لکھے ہونے کے باوجود بھی ان کی سوچ کتنی دقیانوسی اور پرانی طرز کی ہے۔ میں نے مزید اس بات پر بحث کرنا مناسب نہ سمجھا۔ میں نے سوچا کہ جب وقت آئے گا تو دیکھا جائے گا۔ اب جب بھی میں انیسہ کے گھر جاتا تو ملازمہ کی بیٹی نور میرے کم ہی سامنے آتی۔ میں نے ایک دو دفعہ انیسہ سے اس کے بارے میں پوچھا تو اس نے یہ کہا کہ اب وہ قرآن پاک حفظ کر رہی ہے، اس لیے اس کی ماں اور باپ نے اسے کسی بھی غیر کے سامنے آنے سے منع کر دیا ہے۔
میں نے انیسا سے کہا کہ میں تو اس کے بھائی کی طرح ہوں، پھر وہ میرے سامنے کیوں آنے پر جھجک رہی ہے؟ تو اس نے کہا کہ آپ اس کے سگے بھائی تو نہیں ہیں۔ اس لیے میں اس کی بات سن کر خاموش ہو گیا۔ اس طرح وقت گزرتا رہا۔ میں نے اور انیسا نے اپنی ڈگری مکمل کر لی اور اس طرح ہماری ہاؤس جاب بھی شروع ہو گئی۔ پریشانی تو مجھے تب ہوئی جب انیسا نے ہاؤس جاب کرنے سے انکار کر دیا، کیونکہ پہلے 2-3 دن تو میں اس کا انتظار کرتا رہا، لیکن جب وہ اپنی ہاسپٹل ڈیوٹی پر نہ پہنچی تو میں نے اس کے بارے میں معلوم کرنے کے لیے اس کے والد ڈاکٹر صاحب کے پاس گیا۔ تو انہوں نے کہا کہ بس اس کا شوق تھا کہ وہ ڈاکٹر بنے، لیکن ہمارے خاندان میں لڑکیوں کو جاب کرنے کا کوئی رواج نہیں۔ تو میں نے بہت حیرانگی سے ڈاکٹر صاحب کی طرف دیکھا۔ ان سے میں مزید بحث نہ کر سکا اور ان کے کمرے سے واپس آ گیا، لیکن انیسا کی ہاؤس جاب نہ کرنے کی پریشانی میرے سر پر ہی سوار رہی۔ اور آج میں نے اپنے دل میں ارادہ کیا، آج گھر جا کر اپنے ماں باپ سے انیسا کے بارے میں ضرور بات کروں گا۔ اور جب میں گھر پہنچا اور میں نے اپنی ماں اور باپ سے کہا کہ میں آپ سے ضروری بات کرنا چاہتا ہوں، کبھی بھی مجھے ایسی بات کرنے کی ضرورت پیش نہیں آئی۔ تو انہوں نے کہا کہ بیٹا کوئی پریشانی والی بات تو نہیں؟ تو میں نے کہا کہ نہیں، ایسی کوئی بات نہیں۔ پھر آہستہ آہستہ میں نے اپنے ماں باپ کو انیسا کے بارے میں بتانا شروع کیا، تو دونوں نے خاموشی اختیار کیے رکھی۔ میں ان کے چہروں کی طرف دیکھ رہا تھا کہ کہیں ان کو میرا یہ بات کرنا برا تو نہیں لگا، لیکن تھوڑی دیر کے بعد میرے باپ نے مجھے کہا کہ ہمیں خوشی ہوئی ہے کہ تم نے اپنی زندگی کے لیے کسی کو پسند کیا ہے، لیکن بیٹا تم فی الحال اپنے مستقبل پر توجہ دو اور اس کام کے لیے 2-3 سال رک جاؤ۔ لیکن میں نے اپنے ماں باپ سے کہا کہ میرا بھی یہی ارادہ تھا، لیکن مجھے ڈر ہے کہ انیسا کے گھر والے کہیں اس کا رشتہ پکا نہ کر دیں، کیونکہ انہوں نے اسے مزید نوکری کرنے سے روک دیا ہے۔ میرے والدین نے جب بات سنی تو میری ماں نے کہا کہ اگر ایسی بات ہے تو ہم پھر تمہارا اس کے گھر رشتہ لے کے جاتے ہیں، تاکہ مزید اس چیز کا ڈر ختم ہو جائے۔ میں نے جب اپنے والدین کی بات سنی تو میں خوشی سے پھولے نہ سمایا۔ میں نے بے اختیار ہو کر اپنے باپ کے گلے لگ گیا۔ میرے ماں باپ نے جب میرے چہرے پر خوشی دیکھی تو وہ بھی بہت خوش ہوئے۔ اس طرح اگلے ہی دن میرے والدین میرے رشتے کے لیے انیسا کے گھر چلے گئے۔ میں گھر پر ہی موجود رہا، لیکن بار بار میرا دل دھڑک رہا تھا کہ پتہ نہیں انیسا کے والدین کا کیا رد عمل ہوگا۔ اور ادھر میرے والدین اس کے گھر گئے تو انہیں اپنا تعارف کروایا، اور وہ ایک دم سے حیران ہوئے کہ اچانک اس طرح کسی انجانے کا ان کے گھر میں آنا ان کے لیے حیرانگی کا باعث بنا۔ لیکن انہوں نے اپنے گھر میں بھی مہمانوں کو رسماً اپنے گھر میں بٹھایا اور انہیں چائے پانی کا پوچھا، اور تھوڑی دیر کے بعد انہیں ان کے آنے کا مقصد پوچھا۔ تو میرے والدین نے اپنے آنے کا مقصد بیان کیا تو ایک دم سے انیسا کے والدین چپ کر گئے۔ اگر انیسا کے والد ڈاکٹر صاحب بولے کہ ہم خاندان سے باہر کسی بھی بچے یا بچی کا رشتہ نہیں کرتے، اس لیے میں آپ کے آنے کا خیر مقدم کرتا ہوں، لیکن جس سلسلے میں آپ آئے ہیں میں اس سلسلے میں آپ کی کوئی مدد نہیں کر سکتا۔ میرے والدین نے انہیں اس بات پر راضی کرنے کی کوشش کی، لیکن وہ اس بات پر راضی نہ ہوئے۔ میرے والدین مایوس ہو کر لوٹ آئے۔ جب میں نے ان کے چہرے پر اداسی دیکھی تو میں نے ان کی خاموشی سے ہی اندازہ لگا لیا کہ انہیں کیسا جواب ملا ہوگا۔ اس طرح میں مزید اداس ہو گیا۔ میرے دل پر افسردگی طاری ہو گئی۔ میرے پاس انیسا کا بھی کوئی رابطہ یا فون نمبر نہ تھا کہ میں اس سے رابطہ کر کے ساری صورتحال اسے بتا سکوں، ساری صورتحال سے آگاہ کرتا۔ لیکن اگر میں اسے رابطہ کر بھی لیتا تو کون سا اس نے اپنے گھر والوں کے خلاف جا کر میرے ہاں میں ہاں ملانی تھی؟ وہ تو پہلے ہی مجھ سے ایک فاصلہ رکھتی تھی۔ شاید اسے اپنے گھر والوں کا یا آنے والے وقت کا علم ہوگا، اس لیے اس نے اپنے آپ کو روکے رکھا، لیکن میں اس کی آنکھوں میں بھی اپنے لیے پسندیدگی دیکھ چکا تھا۔ فی الحال میں نے اپنے آپ کو حالات کے دھارے پہ چھوڑ دیا اور اپنی ہاؤس جاب پر توجہ دی۔ اسی طرح وقت گزرتا رہا اور میں اپنی کال ڈیوٹی میں بری طرح مصروف ہو چکا تھا۔ 30 گھنٹوں کی کال ڈیوٹیوں میں مجھے کسی چیز کا بھی ہوش نہ رہا، اور میں نے یہ خود کو مصروف کرنے کا اچھا ذریعہ ڈھونڈ لیا تھا۔ اس کے بعد انیسا کے والد ڈاکٹر صاحب سے میری اس موضوع پر کوئی بات نہ ہوئی، بلکہ میں ان سے ایسے ملتا تھا جس طرح پہلے ملتا تھا۔ انہوں نے بھی اس بارے میں مجھ سے کوئی بات نہ کی۔ ایک دن رات کے وقت میں ہسپتال میں کال کر رہا تھا کہ اچانک سے ایک شور برپا ہوا اور کسی کو اسٹریچر پر لٹا کر ایمرجنسی میں لایا جا رہا تھا، اور میں بھی بالکل تیار ہو گیا کہ جو بھی ہوگا میں اس کا فوری علاج کر سکوں۔ لیکن جیسے ہی اسٹریچر میرے پاس آ کر رکا، اس اسٹریچر پر لیٹے ہوئے وجود کو دیکھ کر میرے رونگٹے کھڑے ہو گئے اور میرے ہاتھ کانپنا شروع ہو گئے، اور لیٹے ہوئے وجود پر ہوئے ظلم کو دیکھتے ہوئے میری آنکھیں بھر آئیں۔ میرے میں اتنی ہمت بھی نہ تھی کہ میں اس کے قریب ہو سکوں
اور اس کا علاج کر سکوں، کیونکہ اسٹریچر پر لیٹا ہوا وجود انیسہ کے گھر میں کام کرنے والی ملازمہ کی بیٹی نور کا تھا، جو مجھے بھائی کہہ کے پکارتی تھی، اور وہ حافظ قرآن تھی۔ اس کو ایسا دیکھ کے لگ رہا تھا کہ کسی نے اسے خوب مارا ہے، کیونکہ اس کے چہرے پر ظلم کے نشان تھے اور اس کے چہرے پر نیل بھی پڑے ہوئے تھے، اور نہ جانے اس کے جسم پر اس طرح کے کتنے نشان ہوں گے۔ اتنی دیر میں شور اٹھا کہ یہ لڑکی مر چکی ہے اور یہ اس کی ڈیڈ باڈی ہے، پوسٹ مارٹم کے لیے ہسپتال میں لایا گیا ہے۔ جب میرے کانوں میں یہ آواز پڑی تو میں ایک دم سے لڑکھڑا گیا کہ اس معصوم پر کس نے اتنا ظلم کیا ہے کہ اس سے اس کی سانسیں ہی چھین لی گئیں۔ اتنی دیر میں ڈاکٹر صاحب انیسہ کے والد ایمرجنسی میں داخل ہوئے۔ جب انہوں نے اسے دیکھا تو ان کے چہرے پر بھی گھبراہٹ واضح نظر آئی تھی۔ انہوں نے مجھے کہا کہ تم ایمرجنسی سے باہر چلے جاؤ اور اس کا ذکر کسی سے مت کرنا، میں خود ہی سب سنبھال لوں گا۔ میں نے حیرت سے ان کی طرف دیکھا کہ یہ ایسا کیوں کہہ رہے ہیں، کیونکہ پوسٹ مارٹم کرنے کے لیے انہیں میری مدد کی ضرورت پیش آنے والی تھی، لیکن انہوں نے مجھے نہ رکنے دیا اور کمرے سے باہر نکال دیا۔ اس طرح میں باہر آیا اور میرے ذہن پر نور کی معصومانہ باتیں گھوم رہی تھیں کہ کس طرح وہ میری چاکلیٹ اور دیے ہوئے تحفوں پر خوش ہوا کرتی تھی۔ تھوڑی دیر بعد ڈاکٹر صاحب باہر آئے اور کہا کہ اگر تمہاری طبیعت ٹھیک نہیں تو تم گھر واپس چلے جاؤ۔ مجھے بھی یہاں سے واپس چلے جانا ہی ٹھیک لگا۔ اس طرح میں ادھر ہسپتال سے نکل آیا اور اپنے گھر کی طرف چل دیا، لیکن میرے ذہن میں مختلف باتیں گھوم رہی تھیں۔ اس کے بعد مجھے نہیں پتا کہ اس لڑکی نور کے ساتھ کیا ہوا تھا، اور میں 2 دن تک اسی صدمے کی وجہ سے اپنی ڈیوٹی پر نہ جا سکا۔ 2 دن کے بعد میں نے ہسپتال جانے کا ارادہ کیا، لیکن میں نے اس بات کا ذکر کسی سے نہ کیا تھا۔ اس طرح میں نے دوبارہ سے اپنی ڈیوٹی کرنا شروع کر دی۔ کئی دفعہ میں نے سوچا کہ میں انیسہ سے ملنے اس کے گھر جاتا ہوں تاکہ اس کے سارے حالات کے بارے میں معلوم کر سکوں، لیکن پھر ڈاکٹر صاحب سے ڈر جاتا کہ انہوں نے مجھے کہا تھا کہ اس کا ذکر کسی سے نہ کرنا۔ اس طرح میں نے اس معاملے میں خاموشی اختیار کی اور وقت گزرتا رہا۔ ایک دن میں ہسپتال آیا تو ڈاکٹر صاحب ہسپتال میں موجود نہ تھے اور کسی مریض کی رپورٹ پر ان کے دستخط ضروری تھے، تو میں نے ان کے دستخط لینے کے لیے ان کو بن بتائے ان کے گھر چلا آیا۔ ان کے گھر جاتے ہوئے میرا دل دھڑک رہا تھا اور میرا دل کر رہا تھا کہ میں ان کے گھر جاؤں اور مجھے انیسہ نظر آ جائے تاکہ میرے بے چین دل کو قرار آ جائے۔ جیسے ہی میں ان کے گھر میں داخل ہوا تو مجھے کسی کی تلاوت کی آواز آ رہی تھی۔ میں حیران ہوا کہ یہ کس کی آواز ہے۔ جیسے جیسے میں گھر میں داخل ہو رہا تھا گھر میں کوئی بھی موجود نہ تھا، لیکن تلاوت کی آواز پورے گھر میں گونج رہی تھی۔ میں تلاوت کی آواز کی سمت کا تعین کرتے ہوئے اس کمرے کی طرف آیا جہاں سے تلاوت کی آواز آ رہی تھی۔ میں دائیں بائیں دیکھتے ہوئے کہ کوئی مجھے دیکھ نہ لے میں چھپ کر کمرے میں داخل ہو گیا۔ جیسے ہی میں کمرے میں داخل ہوا تو میری آنکھیں پھٹی کی پھٹی رہ گئیں، کیونکہ کمرے میں کوئی بھی سامان موجود نہ تھا، صرف کمرے کے وسط میں لکڑی کا ایک تابوت پڑا ہوا تھا، اور اس لکڑی کے تابوت کا دروازہ بھی کھلا ہوا تھا۔ میں لڑکھڑاتے ہوئے قدموں سے اس تابوت کی طرف گیا اور سوچا کہ اس میں کوئی مردہ جسم ہوگا، لیکن جب میں نے آگے بڑھ کر اس تابوت میں دیکھا تو اس میں کسی کے کپڑے پڑے ہوئے تھے اور تابوت میں کوئی بھی مردہ جسم نہ تھا۔ تو میں حیران ہوا کہ پھر یہ آواز کہاں سے آ رہی ہے۔ تو میں نے کمرے کے دائیں بائیں نگاہ دوڑائی تو کمرے کے ایک کونے میں کوئی گھٹنوں پر سر رکھے ہوئے بیٹھا تھا، اور جب میں اس کے قریب گیا تو مجھے وہی 13 سالہ بچی نور بیٹھی نظر آئی۔ تو میں حیران ہوا کہ یہ تو مر گئی تھی اور اس کا پوسٹ مارٹم کروانے کے لیے ہسپتال لایا گیا تھا، تو اب یہ کیسے زندہ ہو گئی اور یہاں پر کیا کر رہی ہے؟ ایک دم سے میرے ذہن میں خیال آیا کہ کہیں یہ اس کی روح تو نہیں، لیکن لڑکی کی تلاوت کی آواز آ رہی تھی اور تلاوت کے ساتھ ایسا لگ رہا تھا کہ وہ رو رہی ہے۔ میں نے کانپتے ہوئے ہاتھوں سے اس کے سر پر ہاتھ رکھا تو ایک دم سے تلاوت کی آواز رک گئی اور اس نے ایک دم سے سر اٹھا کے دیکھا، تو میں نے جب اس کی آنکھوں میں دیکھا تو اس کی آنکھیں آنسوؤں سے بھری ہوئی تھیں اور اس کا رنگ زرد پڑا ہوا تھا اور اس کے ہونٹ نیلے پڑے ہوئے تھے۔ میں نے اس کی جب یہ حالت دیکھی تو ایک دم اٹھ کھڑی ہوئی اور میرے ہاتھوں کو تھام لیا اور کہنے لگی کہ مجھے بچا لیں، میں یہاں رہی تو یہ لوگ مجھے مار دیں گے۔ میں نے اس کی بات سنی تو میں پریشان ہو گیا اور میں نے کہا کہ تم تو مر گئی تھی اور تمہیں ہسپتال لایا گیا تھا۔ تو اس نے کہا کہ میں مری نہیں تھی بلکہ زندہ تھی، لیکن جن لوگوں نے میرے ساتھ ظلم کیا ان لوگوں کی نظر میں مر چکی تھی، لیکن ہسپتال میں مجھے انیسہ کے والد ڈاکٹر صاحب نے دیکھا تو وہ مجھے اپنے گھر لے آئے تھے، لیکن ابھی بھی یہاں میری جان کو خطرہ ہے کیونکہ انیسہ کے والدین بھی اسی مشکل میں پھنس چکے ہیں۔ میں نے اسے حوصلہ دیا، چپ کروایا اور میں نے کہا کہ تم میرے ساتھ چلو، اور میں اسے اپنے ساتھ چھپاتے ہوئے گھر لے آیا اور گھر میں کوئی بھی موجود نہیں تھا،
اس لیے میں اسے گیسٹ روم میں لے آیا اور اسے تسلی دی۔ میں نے اسے پانی پلایا اور اسے کہا کہ مجھے ساری بات بتاؤ۔ تو اس نے کہا کہ جب سے آپ نے ہمارے گھر آنا چھوڑ دیا تھا اور انیسا آپی نے بھی ہسپتال جانا چھوڑ دیا تھا تو وہ اکثر اداس رہنے لگی۔ میں ہی ان کے پاس سارا دن رہتی تو مجھے ان کی اداسی دیکھ کر دکھ ہوتا تھا، اور ایک دن میں نے ان کی ڈائری کھولی تو مجھے ان کی اداسی کی وجہ پتہ چل گئی، کیونکہ ڈائری میں انہوں نے آپ کے بارے میں کافی باتیں لکھی ہوئی تھیں اور مجھے اندازہ ہو چکا تھا کہ وہ آپ کو پسند کرتی ہیں۔ اس لیے میں نے ان سے سوال پوچھا تو انہوں نے میرے منہ پر ہاتھ رکھ دیا اور انہوں نے کہا کہ دیواروں کے بھی کان ہوتے ہیں، اگر تم اس بات کا ذکر اس گھر میں کر دو گی تو اس گھر کے لوگ تمہیں زندہ نہیں چھوڑیں گے۔ لیکن میں نے کہا کہ آپ تو ساری زندگی اسی طرح اداس رہیں گی۔ تو انہوں نے مسکراتے ہوئے کہا کہ یہ تو وقتی پسندیدگی ہے، وقت کے ساتھ آہستہ آہستہ ختم ہو جائے گی، بس تم اپنے حفظ پہ دھیان دو۔ اس طرح میں خاموش ہو گئی۔ کچھ دن کے بعد آپ کے والدین جب آپ کا رشتہ لے کر گھر میں آئے تو میں نے اس کی اطلاع آپی انیسا کو دی، تو انہوں نے کہا کہ یہ ناممکن ہے کیونکہ ہمارے خاندان میں کبھی بھی ایسا نہیں ہوا۔ انیسا کے والد ڈاکٹر صاحب نے آپ کے والدین کو انکار کر دیا۔ اس طرح وقت گزرتا رہا، لیکن آپ ہی دن بدن اداس ہوتی جا رہی تھی، اور آخرکار ڈاکٹر صاحب کو اپنی بیٹی پر ترس آ گیا۔ انہوں نے فیصلہ کیا کہ وہ اپنی بیٹی کی خواہش کا احترام کرتے ہوئے اس رشتے پہ ہاں کر دیں گے۔ لیکن جب اس بات کا علم آپ ہی کے دادا کو ہوا تو انہوں نے بہت غصے کا اظہار کیا اور تمام گھر والوں کو گاؤں واپس بلا لیا، لیکن ڈاکٹر صاحب شہر میں ہی رہے۔ میں انہیں انیسا آپی کی حالت کی پوری اطلاع دیتی تھی۔ جو دادا جان نے میری باتیں سنی اور انہوں نے مجھے اتنا مارا کہ مجھے قید کر لیا، اور جب انہیں لگا کہ میں مر چکی ہوں تو مجھے جنگل میں پھینک دیا۔ جنگل میں آئے ہوئے لوگوں نے مجھے مردہ سمجھتے ہوئے ہسپتال میں پہنچا دیا، لیکن ہسپتال میں میرے پوسٹ مارٹم کے لیے انیسا کے والد نے مجھے دیکھ لیا تو انہیں پتہ چل چکا تھا کہ میں مردہ نہیں بلکہ زندہ ہوں، اس لیے وہ مجھے اپنے گھر لے آئے اور گھر میں ہی میرا علاج کیا۔ میں دن رات یہاں تلاوت کرتی تھی کہ میری اس قید سے جان چھوٹ سکے۔ انیسا کے والد کو بھی ان کے دادا نے اپنے پاس واپس بلوا لیا، اور اس طرح اس گھر میں اکیلی ہی موجود تھی۔ آج پتہ نہیں گھر کا دروازہ کیسے کھلا ہوا تھا کہ آپ آئے اور مجھے اس قید سے آزاد کروا دیا۔ جب میں نے نور کی تمام باتیں سنی تو مجھے اس پر بہت ترس آیا کہ اس نے کن حالات کا سامنا کیا ہے۔ میں نے ڈاکٹر صاحب سے رابطہ کرنے کی بہت کوشش کی، لیکن ان سے کوئی رابطہ نہ ہو سکا۔ میں ان سے ملنے کے لیے ان کے گاؤں چلا گیا تو گاؤں جا کر میں نے ان سے ملاقات کی اور انہیں کہا کہ اگر آپ اس وقت بھی اپنی بیٹی کے بارے میں فیصلہ نہیں کریں گے تو فرسودہ رسم و رواج کو کیسے ختم کر سکیں گے۔ میرے کافی سمجھانے کے بعد انہوں نے فیصلہ کیا کہ انہوں نے اپنے والد کے سامنے بات کی کہ میں اپنی بیٹی کی زندگی کے بارے میں فیصلہ کرنے کا پورا حق رکھتا ہوں، آپ اس معاملے میں نہ بولیں۔ ان کے سمجھانے سے دادا کے دماغ میں بات سمجھ میں آ گئی۔ اس طرح وہ بھی اس رشتے پر راضی ہو گئے۔ انیسا اور میرے رشتے میں جو رکاوٹ تھی وہ بھی ختم ہو گئی اور نور کی بھی زندگی بچ گئی۔